کو پتہ ہے اس کی تفسیر کیا ہے اس آیہ کی؟ اگر آپ اس کی پراپر تفسیر دیکھیں، اس آیہ کی تفسیر ہے کہ دیکھیں ذکر قرآن نے خود کس کو کہا ہے؟ قرآن مجید نے ذکر قرآن کو کہا ہے، پہلی بات، ٹھیک ہے؟ یعنی سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 اللہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ علی بھائی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ اگر اس کو ٹرولی کسی نے سمجھنا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے میں سکون ہے۔ یہ مطلب ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا، یعنی وہ جو مائنڈ سیٹ قرآن نے بتایا وہ مائنڈ سیٹ آپ بناؤ گے تو سکون ہے ذکر میں۔ ادروائز اگر آپ صرف ذکر کرتے رہو گے اور لائف سٹائل قرآنک لائف سٹائل نہیں ہوگا، صرف ذکر کرتے رہو گے اور مائنڈ سیٹ قرآنک مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا، تو پھر آپ کو شاید سکون نہ ملے۔ فار ایگزامپل کئی لوگ اگر وہ بہت زیادہ ذکر کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے بھی فائدے ہیں، ذکر اتنی پاورفل چیز ہے کہ اس کے ڈیفینیٹلی فائدے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ وہ بہت 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 زیادہ ذکر کرتے ہیں، یعنی ان کی اگر ہم تسبیح کاؤنٹ کریں تو میرے خیال میں 1 لاکھ بار ذکر ہوتا ہے لٹرلی دن میں، بٹ انفارچونیٹلی ان کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، ان کے ایموشنز بہت ڈاؤن ہوتے ہیں، یعنی ان کو رونا بہت آتا ہے، نیگیٹو ایموشنز بہت حاوی ہوتے ہیں۔ نیگیٹو سے یہاں پہ مراد ہے ایسے ایموشن جو آپ کو نقصان دینے والے ایموشنز ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کا ڈپریشن بہت ہوتا ہے سٹل، اور ان کو کوپ نہیں کرنا آتا ہے ڈفرینٹ سچویشن سے، ایون دو ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بڑا قابل غور پوائنٹ ہے کہ جب تک آپ اس آیہ کو صحیح سے سمجھیں گے نہیں کہ اس کا صحابہ جب یہ آیات پڑھتے تھے they understood what this آیہ means۔ دیکھیں نا، ایک بندہ ذکر کیے جا رہا ہے لیکن اس کا توکل نہیں ہے، توکل قرآنک ایٹیٹیوڈ ہے کہ توکل بھی تو کرنا ہے نا اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ ایک بندہ ذکر بہت کر رہا ہے لیکن اس کو قرآنک ڈیفینیشن آف ہیپینس ہی نہیں پتا کہ قرآنک ڈیفینیشن آف ہیپینس کیا ہے۔ قرآنک ڈیفینیشن آف ہیپینس پتہ لگانا یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ اسی طرح ایک بندہ بہت ذکر کر رہا ہے لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ دعائیں قبول ہونے کی کیا کیا کنڈیشنز ہیں، یا دعائیں قبول 3 طرح سے ہوتی ہیں۔ وہ صرف ایک ہی چیز ڈھونڈ رہا ہے کہ میری دعا بس قبول ہونی چاہیے، میری دعا بس قبول ہونی چاہیے، یعنی قرآنک کانسیپٹ آف دعا کبھی پڑھا ہی نہیں کہ دعا اصل میں قبول ہونے کے ڈیفرنٹ شکلیں ہیں۔ کہ جب تک یہ قرآنک کانسیپٹس ہم سمجھیں گے نہیں، ہمارا ذہن نہیں کھلے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمیں نہیں ذکر سے فائدہ ہو۔ ذکر کا مطلب یہ اسلامک کانسیپٹس کو سمجھو، ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآنک کانسیپٹس ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے کانسیپٹس ہیں، ان کو سمجھو۔ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ زندگی میں 100% خوشی گارنٹیڈ ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں یہ لکھا ہے کہ دین پہ چل کے تمہارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ کہیں نہیں لکھا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث آتی ہے کہ جس کو اللہ محبت کرتے ہیں اس کو زیادہ آزماتے ہیں، لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اگر آزماتے ہیں تو درجہ بھی بہت دیتے ہیں، درجہ بھی بہت دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایٹ دی اینڈ یہ بھی سکھایا گیا کہ آسانی ہی مانگو، آسانی ہی مانگو۔ یہ سارے کانسیپٹس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا توکل کیا ہے، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ سب سے زیادہ پین ہمارے نبی نے دیکھی تو میں کون ہوں، آپ کو سمجھنا پڑے گا صحابیات کو ڈومیسٹک ایشوز تھے تو ہو ایم آئی، ٹھیک ہے، مجھے بھی آ سکتے ہیں۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا اللہ نے تو نبیوں کو ان کی اولادوں سے آزمایا تو ہو ایم آئی، کیا نبیوں کی اولاد غلط سائٹ پہ نہیں گئی؟ کیا نبیوں کی اولاد نیگیٹو سائٹ پہ نہیں گئی؟ حضرت یعقوب کی اولاد، کیا انہوں نے اتنا بڑا برا عمل نہیں کیا کہ اپنے بھائی کو ہی کنویں میں فورسیک کر دیا؟ تو یہ کانسیپٹ جب تک آپ نہیں دیکھیں گے، اپنی پرسنالٹی کا حصہ نہیں بنائیں گے، آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ دعا کس طرح سے قبول ہوتی ہے، اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اللہ ٹیسٹ کیوں لیتا ہے، ٹرائل کیوں لیتا ہے، تو تب تک ذکر سے آپ کو سکون شاید نہ ملے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب ہے کہ بے شک ذکر میں اطمینان ہے دلوں کا، لیکن کون سے ذکر میں؟ قرآن میں۔ قرآن از دا ذکر۔ اللہ نے کہا کہ میں نے یہ ذکر نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اور قرآن کے ذکر کا مطلب ہے، قرآن میں جو ذکر ہے، کن چیزوں کا ذکر ہے؟ جو قرآنک کانسیپٹس ہیں ان کا ذکر جب تک آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ کو دلوں کو سکون نہیں ملے۔ ادروائز آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر عادت ہوتی ہے۔ عبادت اور عادت میں فرق ہے۔ عبادت ہے سمجھ کے کرنا، عادت ہے کہ بس وہ ذکر جاری ہے منہ پہ۔ ہاؤ ایور لیٹ می ٹیل یو کہ ذکر اتنی پاورفل چیز ہے، اتنی پاورفل چیز ہے کہ آپ ویسے بھی کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا، یہ میری گارنٹی ہے۔ چلے شاید وہ دکھ کم نہ ہو ذکر کرنے سے، لیکن آپ کو انشاءاللہ اتنا فائدہ ضرور ہو جائے گا کہ آپ کو چلے سم تھنگ جس کا ریوارڈ ہو رہا ہے وہ تو مل رہی ہے نا، چلتے پھرتے اگر ذکر ہے تو انشاءاللہ فرشتے تو نوٹ کر ہی رہے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ریوارڈ تو اس کا مل ہی رہا ہے۔ لیکن بہت بہترین بات ہے کہ آپ ذکر کا فلسفہ سمجھ لیں۔
اور آپ اسلامک کانسیپٹس کو سمجھ